الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین۔ اب تک ہم نے سیراز کے لیکچرز میں سب سے پہلے تو مکہ المکرمہ کا نقشہ دیکھا، سرزمین نبوت کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے بالکل سٹارٹ سے ہی لیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہونے سے پہلے کے معاملات تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجرہ نسب کیسے سٹارٹ ہوا، کیسے اماں ہاجرہ تشریف لائیں، شجر مقدس کا تذکرہ ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ کو چھوڑا اپنے ایک بچے کے سمیت، ٹھیک ہے، یعنی ان کی فیملی یہاں منتقل کر دی۔ تو مکہ کی میں جو آباد کاری کی بنیاد تھی، یعنی ابتدا تھی، وہ یہیں سے ہی سٹارٹ ہوئی۔ پھر اس کے بعد گریجولی ٹائم جیسے جیسے گزرتا گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہاں پر آمد ہوئی، ٹھیک ہے، پھر یہاں تک معاملات پہنچے کہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ نبوت محمدیہ کا آغاز دیکھا ہم نے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا جو پورا شجرہ نسب تھا اور اس کے بعد ان کے اولاد تک جو یہ شجرہ پہنچا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہم نے اس کو اسٹڈی کیا۔ عربوں کی 3 اقسام کو دیکھا، ٹھیک ہے، عرب میں عرب واحدہ تھے جو قومیں ہلاک ہو گئی تھیں، ایک ان میں قوموں کا جو تذکرہ تھا جنہوں نے ایک دوسرے کو ہلاک کر دیا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ قدرتی آفات سے قومیں جو ہیں وہ ہلاک کر دی گئی تھیں شرک کے باعث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے اقتصادی حالات کو دیکھا، سیاسی حالات کو دیکھا، اور پھر ان کے اجتماعی حالات کو، ان کی اچھی اور بری ہم نے عادتیں دیکھی ہیں۔ دینی حالات ان کے کیا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر ان میں کچھ بدعات بھی تھیں جس میں ہم نے جو موسٹ امپورٹنٹ تھی وہ پڑھی تھی۔ پھر یہودیت اور نصرانیت کس قدر تھا، ٹھیک ہے، اب ہم نے وہ دیکھا۔ تو یہاں پہ صرف ایک ہی انسان جو تھا وہ توحید پر قائم تھا، اور باقی سارے کے سارے بت پرست تھے۔ یعنی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دین کا جو یہاں پر پیغام لے کے آئے تھے، اور کچھ عرصہ تک اس پہ ان کی جو نسلیں تھیں وہ قائم بھی رہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، کوئی ایک بھی جو ہے وہ حنیفیت پر نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دعائیں دیکھی جو سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگی، اور وہ دعائیں قبول ہوئیں، ٹھیک ہے۔ میثاقی انبیاء دیکھا، تمام انبیاء کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے اس پر اکتفا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو حکم ہوا اور انہوں نے یہ میثاق کیا۔ الہامی کتابوں کی ہم نے ڈیٹیلز پڑھی ہیں، تورات، زبور اور انجیل، اور پھر اس کے بعد ہم نے کچھ انبیاء کی بشارتیں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئیں گے تو کیا معاملات ہوں گے۔ پھر جنات پر جو کاہن جو ہے وہ جنات سے کیونکہ کام لیتے ہیں، ان کو اپنے اپنے تابع کر کے کچھ آسمانوں کی خبریں لانے کا کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ مکسچر بنا کے لوگوں تک وہ پیغام پہنچاتے ہیں، اور پھر اپنا یہ جو شرک کا جو اڈا ہے اس کو قائم و دائم رکھتے ہیں۔ تو یہاں پابندی لگا دی گئی تھی جنات پر، وہ ایک خاص لمٹ سے زیادہ آسمان تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے، ان کی ولادت سے پہلے اصحاب فیل کا حادثہ ہوا، وہ ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، اور پھر اس کے بعد ان کی رداعت کے کیا معاملات تھے، ان کی نبوت سے پہلے کے جو کمالات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ دیکھے۔ پھر کیسے ان کا جو ہے وہ نکاح کا جو ایک پیغام تھا اس کے بارے میں پڑھا، اماں خدیجہ سے ان کا نکاح ہوا، پھر ان کو اللہ پاک نے نبوت سے نوازا،
ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ان پہ ابتدائی وحی کا ایک بہت ہی پیارا کلام تھا، اس کے بارے میں پڑھا. کچھ ٹائم کے لیے وہی رک گئی، اور پھر اس کی بھی ہم نے ڈیٹیلز دیکھی. وہی کس کس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے وہ ہم نے دیکھا. ابتدائے دعوت دیکھی، پہلے مسلمان سب سے کون تھے، بچوں میں کس نے سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، عورتوں میں کس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یہ ساری ڈیٹیلز دیکھی. پھر اس کے بعد اب جب اعلانیہ طور پر دعوت دی تھی اللہ پاک کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کے کیا معاملات تھے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیسے اسلام کو قبول کیا. پھر ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ تھا. اب یہ کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک دھچکا تھا مشرکین کے لیے، تو مشرکین کی یہاں پہ ناکامی کا ایک ہم نے پورا سین دیکھا ہے. پھر اس کے بعد نجاشی کے پاس جب کچھ لوگ گئے تھے پناہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اپنا ایک پورا وفد تھا قریش کا، وہ پہنچ گیا. اور پھر یہ تمام معاملات ہم نے دیکھے. سیدنا ابو بکر کی جو ہجرت تھی، یہاں تک کے معاملات ہم نے دیکھے ہیں، کیونکہ ان کو پناہ دینے والا جو ایک انسان تھا اس نے اپنی پناہ واپس لے لی. اور پھر کیا ہوا کہ قریش جو ہے وہ اپنی حرکتوں پر واپس آ گئے. اور پھر انہوں نے سیدنا ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ برا سلوک کیا، اور اس پر انہوں نے بہت زیادہ صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی. یہاں تک کہ جو چیپٹرز تھے اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. اب یہاں پہ آج کا جو لیکچر ہے پراپرلی جو ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ شعیب ابی طالب کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں ہے. بچپن سے ہی ہم یہیں پہ دیکھتے ہیں اپنی بکس میں بھی ایک واقعہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کے پوری فیملی کو، صحابہ کرام کو محصور کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ہم پڑھ تو رہے ہیں یہ واقعہ، لیکن اس واقعے کی روح تک اگر ہم پہنچیں کہ کیا معاملات تھے تو ڈیفینیٹلی ہم سب لوگوں کی روحیں تک کام جائیں. مطلب بالکل بھی آسان نہیں تھا. اور آج کے آسائشوں والے دور میں اس چیز کو سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوری فیملی کے ساتھ، ان کے پورے خاندان کے ساتھ کیا معاملات کیے تھے قریش مکہ نے. اب یہاں وجوہات یہ تھیں کہ اسلام بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں داخل ہوتے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے. اور obviously جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والی نعمت عنایت فرمانی تھی تو وہ پہلی ہی دعوت پہ فوراً ایمان لے آتا تھا. اور یہ چیز بالکل بھی قابل قبول نہیں تھی باقی تمام مشرکین کے لیے، قریش مکہ کے لیے بھی. یہاں پہ یہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ ایک بری چیز تھی کہ حبشہ میں مہاجرین کے ساتھ کتنا پیارا سلوک کیا گیا، ان کے ساتھ امن والا، احسان والا سلوک کیا گیا. ان کا جو وفد تھا وہ کیسے ناکام ہو کے واپس آ گیا. اب ان کی جو اسلام کی مخالفین تھے، ان کی جو اندر ایک عداوت تھی وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی. اب وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے کچھ ان سے بدلہ لیا جائے، یعنی انتقام لیا جائے، کچھ نہ کچھ ان پہ ایسا ظلم کیا جائے کہ ان کو یہ منہ کی کھائیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک بہت ہی زیادہ شر پھیلانے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور اس قدر یہ اخلاقیات سے بھی گرے ہوئے چیز کرنے کے لیے مجبور ہو گئے یہ تمام لوگ. انہوں نے ایک جو ہے معاہدہ بنایا جس کو تحریر کیا. یاد رہے کہ اس وقت کوئی کاغذ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو کپڑا، چھالیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوا کرتی تھی. اسی پہ ہی obviously عہد نامہ ایک تحریر کیا گیا ہوگا. اب یہ کیا تھا کہ ان سب سے قطع تعلق کر لیا جائے، کس سے؟ بنو ہاشم سے اور بنو مطلب سے. کیونکہ یہ سارے لوگ جو ہے بھلے سے یہ سارے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پروٹیکٹ کر رہے تھے. اس میں ان کے جو چچا تھے وہ بہت زیادہ جو ہے سر فہرست تھے، اور باقی بھی فیملی کے لوگ تھے، باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے طریقے سے، جس طرح ایک کہتے ہیں ایک قلعہ ان کے لیے بنایا ہوا تھا کہ ہم نے ان کو کسی بھی طرح سے مخالفین کے ہاتھ نہیں لگنے دینا. اب یہ جو قطع تعلقی تھی یہ ایک تحریر نامے پہ نصب کر کے اور پھر کعبہ میں اس کو لٹکا دیا گیا تھا، اور سب لوگوں نے یوں سمجھ لیں اس پہ متفق ہو گئے. اب یہ تحریر کیا تھی کہ ہم دونوں جو ہیں یہ بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان کے خلاف ہم لوگ جو ہے ایک وہ بناتے ہیں منصوبہ، نہ تو ان سے کوئی رشتہ لیں گے، نہ اپنا ان کو کوئی رشتہ دیں گے، کوئی چیز ان سے نہ لیں گے بیچنے والی، نہ کچھ خریدیں گے. اور اسی طریقے سے پراپر جس طرح سے ایک بائیک آؤٹ ہوتا ہے سوشلی، وہ ان کے ساتھ کر دیا. اب یہ اس بائیک آؤٹ کے بعد
مجبور ہو گئے بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ تمام لوگ اپنی بچوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، انہوں نے جو ہے شعیب ابی طالب میں ان کو منتقل ہونا پڑا۔ اب یہ جگہ کیا تھی؟ ایک گھاٹی تھی، اس کے دونوں اطراف میں پہاڑ تھے، ٹھیک ہے، کوئی پراپر ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پہ آسانی والی زندگی گزاری جاتی، کیونکہ ان کے ساتھ سارے معاملات ترک کر دیے گئے تھے، تو کوئی بھی ان کو اپنی کوئی کھانے پینے کی چیز تک نہیں دے سکتا تھا، کوئی چیز ان کو بیچ نہیں سکتا تھا۔ obviously ان کے معاش کے مسئلے ہو گئے، درمیان میں بہت زیادہ جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ جو ابو لہب ہے، یہ بھی اسی فیملی کا حصہ ہے، لیکن یہ اس میں شامل نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس نے ڈیل کر لی تھی قریش کے ساتھ کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور میں آپ کی مدد کروں گا اس تمام معاملے میں، اور یہ جرم والا کام کروانے میں یہ پورا پیش تھا۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ابو لہب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید میں قرآن پاک میں ایک سورہ پوری نازل فرما دی ہے، سورہ مسد بھی کہتے ہیں اور سورہ لہب بھی کہتے ہیں، اور یہ 30ویں پارے میں ہے۔ یہ 7واں سال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد۔ اب جب یہ محاصرہ انہوں نے کیا تو یہاں پہرے دار تھے، یعنی ارد گرد پہرا دیتے تھے کہ کہیں کوئی بھی ان کے ساتھ معاملات نہیں کرنے پائے، کوئی ان پر طرز کھا کے ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے پرووائڈ نہ کر دے، یا ان کی کوئی بھی کسی بھی حوالے سے مدد نہ کرنے لگے۔ تو پراپر جو ہے گارڈز وہ پورا پروٹیکٹ کرتے تھے، مطلب پورا محاصرہ کرتے تھے، اور ان کے پاس جو ہے یوں سمجھ لیں تمام فیملی کے پاس کچھ بھی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی کھانے پینے اور آرام کی کسی بھی حوالے سے، تو بے حد بے سر و سامانی اور پریشانی کا عالم تھا۔ اب بھوک کی شدت اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ ان کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا، اور انفارچونیٹلی ان کے پاس صرف درختوں کے پتے ہوا کرتے تھے جس کو وہ کھایا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ چیز امیجن بھی کریں تو ہم لوگ اس کو بالکل بھی نہیں جو ہے وہ برداشت کر سکتے کہ کسی کو درخت کے پتے کھانے پڑے، اور بھوک کی شدت ہے، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں۔ تو یہ صرف پڑھنا آسان ہے، لیکن اس کو امیجن کرنا، اس کو محسوس کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ اور یہاں تک معاملات آ گئے کہ بچوں کے جو چیخنے کی آوازیں تھی وہ بہت دور دور تک سنائی دیتی تھی، اور ان کے پاس جو ہے گھر والوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ چمڑے کو ابال کے اس کا پانی بچوں کے منہ میں ٹپکائیں۔ ان کے سٹمک خراب ہو گئے تھے، صحتیں خراب ہو گئی تھیں، جو سٹول پاس کرتے تھے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی بکری کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے معاملات اپنے جو بھی ان کے صحابہ کرام تھے اور جو فیملی کے ممبرس تھے ان کے ساتھ برداشت کیے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی صحت یہاں پہ کافی خراب ہونا سٹارٹ ہو گئی، اور یہ انیشیلی جو ہے یہی وقت تھا جب وہ بیمار پڑ گئی۔ اب یہ 3 سال جیسے تیسے گزرے تو موازانہ طور پر یہ جو ایگریمنٹ انہوں نے خانہ کعبہ میں لٹکایا ہوا تھا اس کو دیمک کھا گئی، اور ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو یہ چیز پہلے ہی بتا دی تھی پیشن گوئی کے طور پر کہ جو دیمک ہے اس نے صحیفے جو ہے اس کے سارے کلمات کو کھا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کاغذ نہیں تھا کہ کاغذ کا سارا کاغذ کھا جاتی دیمک، لیکن جس چیز پہ بھی یہ نصب کیا گیا تھا اس کے جو کلمات تھے جو obviously قلم سے لکھے گئے ہوں گے، دیمک نے ان کو سب کو کھایا سوائے ایک کلمہ کے جو کہ تھا بسمک اللہم، اور پھر باقی جتنے بھی کلمات تھے وہ سارے دیمک کی وجہ سے دیمک نے کاٹ لیے تھے، اس کو کھا لیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے یہاں پہ انہوں نے بالکل دونوں فیملیز نے صبر سے پورا جو ہے یہ ٹائم گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مصیبت کا ان کا وقت تھا اور آزمائش پہ یہ پورا اترے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اب کیونکہ ہر جگہ ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ ہشام بن عمرو بن ربیعہ انہوں نے بالکل سٹارٹ لیا کہ جو یہ جو معاہدہ ہے یہ غلط کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ قریش کے کچھ لوگوں کے پاس مطلب کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے ان کے پاس پہنچے، اور پھر ان کی ایک جس طرح سے کہتے ہیں برین واشنگ کی کہ آپ نے یہ کیا ایک جو ہے معاہدہ کیا ہوا ہے، یہ بالکل ایک انصاف والا معاملہ نہیں ہے، ہم جو چاہیں ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم اپنا آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بنو ہاشم کے لوگ جو ہیں وہ ترس رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے۔ نہ تو ان کے ساتھ بائیکاٹ کا بھی یہ سلسلہ ہے کہ کچھ ان کو بھیج بھی نہیں رہے، کچھ بیچا نہیں جا رہا، خریدا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اور یہاں 5 ایسے لوگ تھے جو اس شخص کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور پھر جب انہوں
انہوں نے خانہ کعبہ میں پورا ایک جو ہے جس طرح سے کہتے ہیں مجلس کی، ایک میٹنگ کی، تو یہاں اس مجلس میں سب سے پہلے یہ کھڑے ہوئے کہ اس ظالم عہد نامہ کو پھاڑ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک شخص جو ہے کھڑا ہونے کے بعد پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے اور پھر تیسرا کھڑا ہوتا ہے، لائک یہ 5 لوگ جب اس چیز کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر انہوں نے دیکھا جب مطعم بن عدی، یہ انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے عہد نامے کو ہم اب چاک کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ دیمک تمام کلمات کو ویسے ہی چاٹ کے کھا گئی ہے، اور ابو جہل اس موقع پہ کچھ کر نہیں سکا تھا۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ اس کام کا منصوبہ رات کو بنایا گیا ہے، لہٰذا اب یہاں پہ یہ جو معاہدہ ہے اس کو باطل قرار دے دیا گیا، یعنی یہ جو صحیفہ تھا عہد نامے کا اس کو چاک کر دیا گیا۔ پھر جو بنو ہاشم اور بنو مطلب ہے یہ گھاٹی سے نکل آئے اور اپنے گھروں میں آ گئے۔ اب یہاں پہ یہ چیز بھی ہم یہاں پہ جو لرننگ پوائنٹس ہیں ان میں نوٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ پیشن گوئی کی تھی، یہ بھی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سوائے اللہ کے نام کے باقی جتنے بھی ورڈز تھے اس عہد نامے کے وہ دیمک نے چاٹ دیے، لیکن اللہ کا جو اسم تھا اس کو دیمک نہیں کھا سکی۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہاں اس چیپٹر میں دیکھا کہ قریش نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، یعنی وہ اس معاملے میں کسی بھی حد تک گئے تاکہ اہل ایمان کے جو حوصلے ہیں ان کو پست کر لیں، اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کی انہوں نے، جو وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے یہ کیا، اور یہ جو بائیکاٹ تھا یہ بھی ایک بہت بری ایک ان کے لیے حرکت تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام انہوں نے بہت زیادہ مشکلات اور مصائب جو ہے وہ برداشت کیے، لیکن اس دوران پورے طریقے سے ثابت قدم رہے۔ اور یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی ایک سنت بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو آزمانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو آزمائش ہے اس کا سلسلہ ایسے رہتا ہے کہ ایک ایمان کا والے کا ٹیسٹ ہے، آزمائش کے بنا کھرے اور کھوٹے کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے جائیں گے تو انسان کیا کرے گا، وہ ہمیشہ سے یہی کہے گا کہ ٹھیک ہے مجھے تو سب کچھ مل رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن اصل جو ٹیسٹ ہے وہ تب آتا ہے جو مصیبت آتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے استقامت وہ اس پہ قائم رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا، یہی اس کا ٹیسٹ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی ایک علاقہ، کوئی بھی بستی، کوئی بھی جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اس میں صاحب مروت لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اہل کرم لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا اس واقعے میں کہ 5 ایسے لوگ تھے جو اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے، ادروائز یہ جو ایک معاہدہ تھا یہ بہت لمبا بھی جا سکتا تھا، تو 5 ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ سارے ظلم و ستم تھا اس کو روکنا پڑا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک یہ بہت ہی بہترین اور روشن نشانی ہے، صحیفے کو جب اتارا گیا تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، کوئی بھی ثابت قدمی ٹیسٹ کرنے کے لیے 3 دن بھی کافی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان بہت ہی سہل پسند ہے، اس کو آسائشیں پسند ہیں، اس کو دنیاوی ضروریات سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، تو 3 دن نہیں، 3 ہفتے نہیں، 3 مہینے ان میں جو ہے ثابت قدمی کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس پہ یہ اہل ایمان پورا اترے، اور یہ 3 سال کا ایک بہت ہی کڑا، طویل اور ظلم و ستم برداشت کرنے والا، مشکلات برداشت کرنے والا ایک عرصہ تھا۔ اب یہ عرصہ مکمل ہوا ہی تھا کہ ابو طالب اور سیدہ خدیجہ ان کی وفات کا جو ایک غم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت زیادہ نڈھال ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم کا سال کہتے تھے۔ اب جو ابو طالب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرورش تھی اس کا ذمہ لیا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد اب جس طرح سے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر لوگوں کو توحید کی دعوت پیش کی، تو ابو طالب خود ایمان نہیں لے کے آئے، لیکن بحیثیت چچا انہوں نے والد جیسا ہی کردار ادا کیا، وہ آپ کے لیے بالکل ایک مضبوط چٹان کی طرح دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاتے، ٹھیک ہے، ان کو حفاظتی قلعہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو سیدہ خدیجہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بے تحاشا محبت تھی، آپ کی وفات کے بعد بھی اس قدر محبت کا اظہار کیا کرتے تھے کہ جو ان کی دوسری بھی ازواج تھیں، ازواج مطہرات، وہ اس سے تھوڑا سا
جو ہے رشک محسوس کرتی تھی اور فیل کرتی تھی کہ جو ایک امپورٹنس ہے ان کی نظر میں، اور جو ان کی ایک عزت ہے، احترام ہے، اس کو بہت رشک سے دیکھا کرتی تھی۔ رشک کا مطلب یہ کہ کاش یہ والی محبت ہمارے بھی حصے میں آ جائے۔ تو یہ ایمان جب لے کے آئی تھی سیدہ خدیجہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری طریقے سے سپورٹ کیا، جیسے ایک بیوی سپورٹ کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ۔ اپنا مال و دولت جو ہے وہ نچھاور کر دیا اسلام کی خاطر، اور آپ کو ہر طرح سے سپورٹ دی۔ اور یہ چیزیں ہمیں حدیث میں ملتی ہیں کہ جب پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے نازل فرمائی تو کس قدر آپ پر جو ہے وہ ڈر کا جو ہے احساس تھا، اور کچھ پریشانیوں کے اور تھکن کے احساس تھے، اور یہ ساری چیزیں اماں ختیجہ جو ہے وہ اپنی ایک پراپر جو ہے اپنے ساتھ سے اس تکلیف کو اور اس پریشانی کو دور کیا کرتی تھی۔ اب یہ بہترین جو ہے ایک محبت کی ایک نشانی تھی کہ سیدہ خدیجہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپشنز کے باوجود بھی دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا تھا۔ اب یہ اسی لیے اس کو غم کا سال کہا جاتا ہے کہ یہ جو بہترین ساتھی ہیں دونوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات، یہ دنیا سے چلی گئیں اس دوران۔ اب جب ابو طالب جو ہے یہ ان پر جو بالکل ہی بستر مرگ پہ آ گئے، تو تب بھی جو قریش کے کفار ہیں انہوں نے آ کے آپشن دینے کی کوشش کی، یعنی یہ موقع دیکھا مشرکین نے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ صلح صفائی کر لیتے ہیں، ان پر ہم ابو طالب کی وجہ سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا اور کہا کہ بھتیجے، اب یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے صلح صفائی والے معاملات کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر میری ایک بات یہ مان لیں تو یہاں پہ میں بھی ان کی جو ہے بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ ابو جہل نے یہاں پہ کہا کہ تمہارے باپ کی قسم ایک کیا 10 باتیں پیش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی بات بتائی کہ آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اس کے علاوہ باقی جو کچھ پوچھتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، یعنی جو شرک ہے یہ معاف ہونے والی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حضور، تو جو شرک ہے اسی سے ہی دور رہنے کا یہاں پہ جو ہے وہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ لیکن کیا ری ایکشن آیا، انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم یہ چاہتے ہو کہ تمام خداؤں کو بس ایک خدا بناؤ، بلا شبہ بہت عجیب معاملہ ہے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خدا کی قسم یہ شخص تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں، اٹھو اور اپنے باپ دادا کی دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ چنانچہ وہ یہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ اب یہ جو سورہ سعد کی آیات ہیں 1 سے 7، ان کا شان نزول یہی ہے۔ اسی وقت یہ آیات نازل ہوئیں جن کی ٹرانسلیشن یہ ہے، سعد، نصیحت والے لوگ قرآن کی قسم، نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ جن لوگوں نے انکار کیا سخت تکبر اور ضد میں ہیں، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں، چنانچہ انہوں نے پکارا اور وہ بچنے کا وقت نہیں تھا، اور ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آیا ہے، اور کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا؟ یقیناً یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان میں سے سرداروں نے کہا کہ چلو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، یقیناً کوئی مطلب کی بات ہے، یہ ہم نے پچھلے مذہب میں نہیں سنا، یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات ہے۔ اب یہاں پہ ابو طالب کا جو مرض ہے وہ بڑھنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی عیادت کے لیے ایک بار تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا وہاں پہ دوسرے مشرک بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا اور فرمایا چچا ایک مرتبہ لا الہ کہہ دیں۔ اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوشش کی، وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ابھی انہوں نے لا الہ نہیں کہا تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کوئی بھی سفارش، کچھ بھی ان کے لیے بات نہیں کر سکیں گے۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پھر سے کوشش کی کہ آپ جو ہے مسلمان ہو جائیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے لیے کوئی سفارش والی بات کر سکوں، کوئی جھگڑا کر سکوں۔ تو ابو طالب نے دیکھا کہ ان کے ارد گرد شرک کے ستون بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ ابو طالب عبد المطلب کے دین سے منہ موڑو گے۔ یہ وہی بات ہے جس کے لیے آج تک جو ہے
یہ سارے معاملات چل رہے ہیں کہ لوگ اپنا دین کس لیے نہیں بدلتے، حق کو دیکھتے ہوئے بھی، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ اسی مسلک پہ تھے، اسی دین پہ تھے۔ تو عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، اور ان کا مذہب جو ہے وہ یہی تھا، بت پرستی۔ تو اب جو ہے ابو طالب نے کیا کہا مرنے سے پہلے کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہے، اور اس کے بعد وہ مر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر بہت ہی غم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں جب تک دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھے اللہ تعالیٰ اس پر منع نہیں فرما دیتے۔ ہمارے لیے بس اتنا ہی ہے اس پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈھال تھے آپ کے چچا، ہم ان کا نام اسی لیے احترام سے لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے سورہ سعد میں سورہ توبہ میں آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، 113 آیت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع فرما دیا گیا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا بھی دیا گیا کہ ان کے جو چچا ہیں ان کو اس سپورٹ کی وجہ سے ہی شاید غالباً ان کو کم گہری آگ میں جو ہے ڈالا گیا ہے، لیکن وہ جہنم میں ہی ہیں، اور وہ آگ بھی جب ان کے ٹخنوں تک آتی ہے اس کی وجہ سے ان کا دماغ ابل پڑتا ہے۔ اب جب ابو طالب کی وفات ہو گئی، اور یہ بہت زیادہ ایک غم کا ٹائم تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کی بھی وفات ہو گئی۔ یعنی یوں سمجھ لے کہ بہت زیادہ ایک تکلیف والا، دکھ والا ٹائم تھا اور غم کا ٹائم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور یہ ایک شدید ٹائم تھا، یعنی جس کو ہم شدت والا وقت کہتے ہیں، کیونکہ چچا بھی چلے گئے اور پھر بیوی بھی چلی گئی ہیں، تو ایک جو ایک سپورٹ ان کو حاصل تھی وہ ختم ہو گئی، اور کفار کو بھی موقع مل گیا اماں ختیجہ کی وجہ سے، جو تھوڑی بہت ان کو ایک ہیزیٹیشن تھی، کیونکہ بہت اچھے خاندان کی، بہت ہی بردبار پارسا جو خاتون تھی وہ، لیکن اب کیا کرتے کفار ان کے گھر بھی آ جاتے، راستے میں کانٹے بچھانا، گھر کے اندر اگر سالن کھانا بنا ہوا ہے اس کے اندر گندگی پھیلانا، اور آپ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھتے تھے کفار۔ یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو وفات کا جو سال ہے وہ ایک ہی ہے، یہ 10 نبوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہم نے دیکھا کہ آخری بار بھی صلح کے لیے قریش کی جو ایک وفد تھا وہ آیا، یعنی کچھ لوگ آئے، اور پھر بھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، انہوں نے شرک کو ہی آپٹ کیا۔ پھر ہم نے دیکھا سورہ سعد اور سورہ توبہ کی جو آیات آپ کے ساتھ شیئر ہوئی ہیں ان کا شان نزول کیا ہے، کون سے وقت ان کو نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر یہ بھی ہم نے سیکھا کہ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہے تکلیفوں کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ثابت قدمی پہ ہی قائم و دائم رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اس کے باوجود بھی فیصلہ کیا کہ طائف کا سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی ایک ثابت قدمی کی ایک مثال ہے کہ اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی وہ توحید کا ایک جو کلمہ بلند کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے طائف کی طرف۔ اب یہاں پہ جو بنو ثقیف تھے ان کی طرف انہوں نے جو ہے جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کو جو ہے توحید کا پیغام دیا جائے، اور قریش کے خلاف وہ اٹھ کے کھڑے ہوں، اور جتنا بھی یہ قریش کی جو ایک بدسلوکیاں ہیں اس کا کوئی بھی جو ہے وہ سدباب کیا جا سکے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کی امید تھی کہ طائف کے جو لوگ تھے، جو سردار تھے، خاص طور پر جو بڑے لوگ تھے، ان کو اگر یہ پیغام دیا جائے اور وہ قبول کر لیں گے دین کا یہ پیغام، تو پھر کیا ہوگا، باقی لوگ بھی اس پیغام کو قبول کر لیں گے۔ تو یہ سوچ کے جتنے بھی 3 اہم لوگ تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات کی، یعنی قبیلہ ثقیف کے جو 3 لوگ تھے ان کے نام عبد، مسعود اور حبیب یہ بتائے جاتے ہیں، یہ تینوں بھائی تھے، اور ان کے باپ کا نام عمرو بن عمیر تھا، اور قریش کی جو ایک خاتون تھی وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کے نکاح میں بھی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور یہ بھی کہا کہ قریش کے خلاف دین اسلام کی نصرت کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اب تینوں کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ یہاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ایک نے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ ہی کو مبعوث کیا ہے تو میں کعبہ کی چادر پھاڑ دوں۔ کعبہ کی چادر پھاڑ دوں سے مراد
کعبہ کی جو تعظیم ہے یہ سبھی لوگ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، although شرک پہ تھے تب بھی. تو یہ جو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کرنے سے بہتر ہے کہ میں اتنی بڑی گستاخی کر دوں کہ کعبہ کی چادر کو ہی اتار دوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے نے معاذ اللہ، دوسرے نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا کہ وہ اس کو مبعوث کر دیتا. اور تیسرے نے جو ہے وہ کیا کہا کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہوئے تو آپ کا انکار کرنا میرے لیے خطرے کا باعث ہوگا، اور اگر آپ نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں آپ سے بات کروں. یعنی تینوں نے ہی بدتمیزی اور بد تہذیبی کا یہاں پہ مظاہرہ کیا، اور یہاں مایوس ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانے کا ارادہ کرتے ہیں. اور ایک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے مطالبہ یہ بھی رکھا کہ اب جتنی بھی ہم دونوں کے بیچ میں بات ہوئی ہے وہ اس کا ذکر آپ نے قریش سے نہیں کرنا. لیکن اب انہوں نے کسی چیز کا بھی لحاظ نہیں رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے غلام، اوباش اور جو پاگل بچے ہوتے ہیں ان کو لگا دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ اس قدر برا سلوک کرتے کہ پتھر مار مار کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا. آپ کے جو جوتے مبارک تھے وہ پاؤں مبارک کے ساتھ جو ہے وہ چپک گئے تھے خون کی وجہ سے، یعنی اس قدر لہو لہان ہوئے کہ وہ آپس میں چپک کے رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک باغ میں پہنچے، یہ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا. یہ دونوں ربیہ کے بیٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگور کے درخت کے نیچے جو ہے وہ بیٹھے تاکہ سایہ حاصل کریں اور تھوڑا پرسکون ہو جائیں. جیسے ہی آپ تھوڑے پرسکون ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یہاں پہ، جس کا ترجمہ ہے الہی میں آپ کے حضور اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، میری تدبیر ناکام ہے اور میں لوگوں میں بے قدر ہو گیا ہوں. آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کے رب ہیں اور میرے بھی آپ ہی رب ہیں. آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں؟ دور کے دشمن کے جو مجھ سے ترش روئی سے پیش آتا ہے، یا اس دشمن کے جس کو آپ نے میرے کام کا مالک بنا دیا ہے؟ الہی اگر آپ ناراض نہیں تو مجھے اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کی عافیت زیادہ وسیع ہے. میں آپ کے نور کا واسطہ دے کر جس سے سب اندھیرے چھٹ گئے ہیں، دنیا اور آخرت کے تمام امور سلجھ گئے ہیں، آپ کے غضب اور آپ کی ناراضی سے پناہ مانگتا ہوں. جب تک آپ راضی نہ ہوں گے میں آپ کی رضا کا طالب گار رہوں گا. آپ کے علاوہ نہ ہی گناہ سے بچاؤ کی توفیق ہے، نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اور جیسے ہی دعا سے فری ہوئے تو عتبہ اور شیبہ نے اپنے غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا، اور انہوں نے انگوروں کا جو ایک خوشہ ہے وہ تھال میں رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا کہ آپ نے اس کو جو ہے نوش فرمائیں. عداس نے جو ہے وہ جب سرو کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوٹ کر رہا تھا، یعنی وہ غلام عداس. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی کھانا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھا. عداس نے جیسے ہی آپ کا چہرہ دیکھا تو کہا کہ خدا کی قسم اس شہر کے لوگ یہ کلام نہیں پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کرسچین ہوں اور میں نینوا سے تعلق رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً پہچان گئے کہ نیک آدمی یونس بن متا کے شہر سے ہو. حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، نینوا ان کا شہر تھا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ اس ایک قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب وہ کیونکہ اس بارے میں جانتا تھا غلام، اس نے فوراً کہا کہ یونس بن متا کے بارے میں آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرا بھائی ہے، وہ نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں. تو عداس فوراً ہی تعظیم سے جھکا، آپ کے سر مبارک اور پاؤں کو بوسہ دیا. عتبہ شعبہ نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ اس انسان نے تیرے غلام کو برباد کر دیا، خراب کر دیا. عداس جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم پہ بڑا افسوس ہے، تم بہت ایک بہترین دین پر ہو. ٹھیک ہے. تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے، اور یہ بوسہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ عداس نے جواب دیا کہ اس پوری زمین پر اس انسان سے بہتر کوئی اور ہے نہیں، اور جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا وہی بتایا جو نبی کے علاوہ کوئی اور کہہ نہیں سکتا. خیر یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ہی ثقیف کا جو ایک وہ تھا، یعنی
خاندان تھا اس سے مایوس ہو گئے اور طائف سے واپسی کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ ایک مقام تھا نخلا کی وادی، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو جنات کی ایک جماعت آئی اور وہاں پہ انہوں نے سورہ کاف میں اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے، انہوں نے یہ ساری تلاوت سنی اور پھر غور سے، اور پھر انہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 29 میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ نصیبین کے جنات تھے، ان کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے، انہوں نے خبردار کرنے کے لیے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا، اور سورہ جن میں بھی انہی کا ہی جو ہے وہ قصہ ملتا ہے، اور کچھ جو تفاسیر مفسر ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ 2 الگ الگ گروہ تھے۔ بہرحال واللہ عالم، یہ بھی جنات کا ہی گروہ تھا، اور ایک جنات کا گروہ جو ہے وہ سورہ جن کی جو انیشیل آیات ہے اس میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سننے کے بعد اپنے پورے جو لوگ تھے، گروہ تھا، ان سب کو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ یہاں تک ہم نے جو پڑھا اس میں یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پے در پہ بہت سارے مصائب آئے، بہت سارے مشکلات آئے، لیکن اس کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے، پر امید رہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ طائف کو روانہ ہو گئے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے حکمت بھی دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت تو ان کو دی ہی تھی، لیکن ساتھ میں حکمت بھی دی کہ آپ نے جو ثقیف کے سردار تھے، یہ جو طائف میں قبیلہ تھا ثقیف، ان کے سرداروں کا ہی انتخاب کیا کہ اگر تو سردار جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں اس دعوت کو تو پھر کیا ہوگا، باقی بھی ان کی پیروی کریں گے، لیکن ان کو یہ چیز معلوم ہو گئی کہ اگر انہوں نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا تو باقی لوگ بھی اس کو قبول نہیں کریں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بات کرنے کے بعد دوبارہ کسی اور کے پاس نہیں گئے۔ اب ایک اور چیز جو ہم پڑھتے ہیں روایات میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اہل طائف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس قدر بد سلوکی کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو مالک الجبال ہے، یہ دونوں پہاڑوں کو، کیونکہ طائف دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک وادی کا جو ہے نام ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اگر آپ چاہیں تو دونوں پہاڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر یہ وادی برباد کر دی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ یہ بد دعا نہیں فرمائی، تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہ ایمان لے آئیں، اسی آس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا ہی کی۔ اگلا جو چیپٹر ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا واقعہ ہے۔ ہمیں سورہ اسراء میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے، اور ہمیں جو ہے حدیث میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے۔ یہ واقعہ 10ویں سال میں پیش آیا تھا، اور ہم جس طرح سے قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی سنت ہے یہ، قرآن کریم کا اسلوب بھی یہی ہے کہ جیسے ہی جہنم کی بات ہوتی ہے، جہنم کی آگ کی، وہاں پہ دی جانے والے عذاب کی، تو اللہ پاک فوراً ہی جنت کی آیات بھی نازل فرماتے ہیں، جنت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، تاکہ اہل ایمان کو اس پہ تسلی ہو جائے اور وہ اس پہ خوشائند فیل کریں۔ تو یہ جو اسراء کا واقعہ ہے، یہ بھی اللہ پاک نے بہت زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مصائب برداشت کیے تو ان کو یوں سمجھ لیں کہ ریوارڈ کے طور پر، انعام کے طور پر اللہ پاک نے ان کو اپنا قرب عنایت فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور بے شک اللہ کے قرب سے زیادہ بڑا کوئی اور انعام ہو نہیں سکتا۔ اب یہ جو واقعات تھے پے در پہ انہوں نے جو برداشت کیے، ایک تو جب محصور کر دیا تھا شعیب بن طالب میں 3 سال کے لیے، وہاں پہ جو بھوک برداشت کی، بے سر و سامانی برداشت کی، تکالیف برداشت کی، اور پھر اس کے فوراً بعد ہی ابو طالب جو ہے وہ بچھڑ گئے، سیدنا خدیجہ جو ہے وہ دنیا سے چلی گئیں، اور پھر آپ طائف گئے، وہاں سے بھی آپ کو ناکامی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے ایک بہت اچھا ایک انعام عنایت فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہوئی۔ سورہ اسراء آیت نمبر 1 میں آپ دیکھتے ہیں، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، تاکہ جس کے ماحول میں اس نے برکتیں رکھی ہیں، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ تو اب جو اسراء ہے یہ ہوا کیسے؟ یہ سیدنا ام حامی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے اس کا آغاز ہوا، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام لایا گیا۔
حجر اسود اور حتیم کعبہ کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کا عمل کیا گیا۔ یاد رہے یہ عمل بچپن میں بھی کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رضائی والدہ ہیں وہ اس واقعے سے کافی پریشان ہو گئی تھیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد ہم یہ پورا واقعہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے 10564، اس میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے یہ واقعہ سٹارٹ ہوا۔ سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور آپ کے قلب اطہر کو زمزم کے مقدس پانی سے دھو کر واپس ڈال دیا گیا۔ اب یہ جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا ایک تھال تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو اس سے بھرا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے براق نامی جانور ایک آیا اس پوری جو ہے عمل کے بعد، اور یہ ایک سفید رنگ کا ایک جانور تھا مقدس، اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے، پھر بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ براق کو مسجد کے کنڈے کے ساتھ باندھ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں داخل ہو کے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سیڑھی لگا دی گئی، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اوپر چڑھنا شروع کیا۔ اوپر جو پہنچے تو پھر سیدنا جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کو کہا تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اجازت دی جا چکی ہے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، ایسے ہی ایک کے بعد دوسرے حتیٰ کہ آپ 7ویں آسمان تک پہنچ گئے۔ ہر آسمان پر آپ نے مقرب فرشتوں اور نبیوں سے ملاقات کی، جس کی ڈیٹیل جو ہے وہ حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اس میں سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا تذکرہ ہے، دوسرے آسمان پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر سیدنا یوسف علیہ السلام، چوتھے پر سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پر سیدنا ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا جاتا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور اور سینے کا چین حاصل ہوتا، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے ہی اہل تھے۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، اور یہ جو سدرۃ المنتہا ہے یہاں پہ ہاتھی کے کان جتنے اس کے پتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر ہجر کے مٹکوں جتنے اس کے بیر ہیں، اور اسے بڑے بڑے امور اور قسم قسم کے رنگوں نے ڈھانپ رکھا ہے۔ فرشتے کثرت سے یہاں کووں کی مانند اس پر بیٹھتے ہیں، اور اس کے پتنگے سونے کے ہیں، اللہ تعالی کے نور نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 700 پر ہیں، ہر دو پروں کے درمیان میں زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 13 سے 17 تک کی جو آیات ہیں یہاں پہ یہی چیز تذکرہ کی گئی ہے، اور اس نے ایک مرتبہ اور بھی اسے دیکھا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، انتہائی حد کی بیری کے پاس، اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے، جبکہ سدرہ کو چھپائے دیتی تھی وہ چیز جو چھپا رہی تھی، نگاہ نہ ہی دائیں بائیں ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھ پائی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نگاہ تھی، نگاہ مبارک، وہ محدود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے تجاوز نہیں کیا جہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی، ٹھیک ہے، یہ بھی ادب کی ایک بہت ایکسٹریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المعمور پر لے جایا گیا، یہاں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے 3 برتن رکھے وسلم سے کہا گیا یہی وہ فطرت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ اس کے بعد آپ کو مزید بلند کیا گیا کہ آپ عرش کے قریب پہنچ گئے، آپ نے کلموں کی آواز کو سنا، یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قرب سے نواز کر ہم کلامی کے جو ہے شرف سے بخشا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا کیونکہ وہ نور ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہاں تک جو ہے ہمارا عقیدہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ اسی بحث کو ہی لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا تھا، تو جتنا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا قرآن کریم میں اور اوتھینٹک روایات میں، ہمارا عقیدہ وہیں تک ہی ہونا چاہیے۔ یہاں پہ نمازیں فرض کی گئی تھیں امت پر، تو یہ 50 تھیں،
تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ پہلے سے ہی پتہ تھا کہ کس طرح بنی اسرائیل جو ہے ان پہ بھی ابتدائی جو چیزیں تھیں اسی کو ہی وہ پورا نہیں کر پائے تھے، وہ ایک مستقل مزاج قوم نہیں تھی، تو ان کو یہ خدشہ ہوا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی ایسے ہی نہ کرے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ان 50 نمازوں سے تخفیف کا سوال کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار تخفیف کرائی اللہ تعالیٰ سے، اور پھر آخر میں 5 نمازیں بچ گئیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو ایک نعمت جو ہے رحمت کی امت پر، کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں ان کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے. اب اس کے بعد اس اسراء کے واقعے میں سیدنا جبریل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس بیت المقدس آئے، ٹھیک ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلسطین جو ہے اس کے لیے یہاں بیت المقدس ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ تشریف لائے. اور پھر انبیاء کرام کا بھی ساتھ میں نزول ہوا، انہوں نے جو ہے صفیں بنائی مسجد اقصیٰ میں، صبح کی جو نماز ہے وہ پڑھائی، اور پھر براق یہاں پہ اس کے مسجد پہ باندھ کر گئے تھے مسجد کے کنڈے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ سے کھولا، اس کو سوار ہوئے یہاں اس میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنے گھر مکہ تشریف لے آئے. اب جتنا بھی ان کے اندر تکالیف تھی، مصائب کا جو ایک عالم تھا، وہ سارا جو ہے اس کے اثرات تک مٹ گئے تھے. آپ بہت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مطمئن ہو گئے، پرسکون ہو گئے، اور یہ اس اعلیٰ سفر کا جو ہے سفر مبارک کا نتیجہ تھا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست یہاں پہ جو وہی کیونکہ پہلے تو دور سے ہوتی تھی، تو قریب سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والا جو ہے ایک چیز، وہ بھی ایک خوشی کا ایک باعث تھا. کیونکہ یوں سمجھ لیں کہ جو مشاہدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ ایک اثر رکھتا ہے. اب یہاں پہ یہ واقعہ تو ہو گیا، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مائنڈ میں یہ چیز بھی تھی کہ جب قریش کے سامنے یہ ساری خبر رکھی جائے گی تو وہ اس کو کس طرح سے لیں گے. ابھی آپ بیٹھے ہی تھے کہ ابو جہل ملعون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور مذاق کے انداز میں پوچھنے لگا آج کا کوئی نئی بات بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ مجھے بیت المقدس تک لے جایا گیا. تو ابو جہل جو ہے اس نے کہا کہ صبح ہوتے ہی آپ واپس آ گئے، کیونکہ یہ فاصلہ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، مسجد حرام سے لے کے اور پھر فلسطین تک کا جو بیت المقدس ہے اس تک کا فاصلہ یہ بہت لمبا ہے، اور کئی عرصے تک جو ہے یہ فاصلہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو ابو جہل جو ہے اس نے اس بات کا پورا جو ہے وہ کیا مذاق اڑانے والے سٹائل میں بتایا، اور پھر یہ بھی کہا کہ کیا میں تمہاری ساری قوم کو بھی اس کی خبر نہ کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کر دو. تو ابو جہل نے پکارا بنو کعب بن لوی ادھر آؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ ان کو بھی سنایا. ان میں سے کوئی بھی تصدیق کرنے والا نہیں تھا، اور وہ حیرت سے جو ہے اپنے منہ میں ہاتھ رکھ کر اس کی تکذیب کر رہا تھا. اب یہ جو واقعہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا، یعنی ان تک یہ بات پہنچی، اور کہ مشرکین مکہ نے مذاق اڑانے والے سٹائل میں کہا کہ آپ کا دوست جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو راتوں رات بیت المقدس لے جایا گیا ہے. سیدنا صدیق نے فرمایا اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو سچ کہا ہے، اور میں ان کی ہر اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح و شام ان کے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں. اور یہی وہ وقت ہے جب سیدنا ابو بکر کو صدیق کا لقب دے دیا گیا تھا. اب جو قریش ہیں انہوں نے وہ جمع ہو گئے آپس میں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ان سے سوالات کیے کہ آپ بتائیں، آپ تو مسجد اقصیٰ گئے ہیں، آپ بتائیں کیسی ہے وہ مسجد، اس کی صفات بتائیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام چیزیں مشتبہ کر دی گئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ نے سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے جیسے کوئی دیکھ کے بتاتا ہے، آپ چیزیں دیکھ دیکھ کے ان کو بتاتے جا رہے تھے. اور پھر انہوں نے کہا ہمارا قافلہ شام سے آنے والا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری ڈیٹیلز بتائیں کہ روحا کے مقام پر قبیلہ جو ہے، میں فلاں قبیلے کے قافلے پر سے گزرا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، پھر وہ اس کو تلاش کر رہے تھے، اب جب آئیں تو بھلے سے آپ اس کی تصدیق کر لیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور قبیلے کا تذکرہ کیا کہ ذی مرہ کے مقام پر ایک سوار کو دیکھا، اس کا اونٹ بھاگ کھڑا ہوا، وہ اس سے گر پڑا، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا. مطلب یہ ایسی ڈیٹیلز ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور یہ موزانہ طور پر کوئی چیز اگر ہو سکتی ہے تو وہ obviously یہ نبوت کا ہی سرفراز ہے، کوئی ویسے کیسے یہ ساری چیزیں بتا سکتا ہے. اور پھر انہوں نے اور بھی نشانیاں بتائیں کہ تمہارے قافلے پر میں تنعیم کے مقام پر سے گزرا ہوں،
ان میں سب سے آگے آگے جو اونٹ تھا وہ زرد کلر کا تھا، اور اس پر 2 سفید نشان تھے، اور طلوع آفتاب کے وقت وہ تمہارے پاس پہنچنے والا ہے۔ اب یہ جو قریشی تھے، ایک پہاڑی تھا جس کا سنیا اس کا نام تھا، اس پہ جا کے بیٹھ گئے اور صبح ہونے کا انتظار کرتے رہے، جیسے ہی سورج طلوع ہوگا تو تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، معاذ اللہ۔ اب ایک انسان نے کہا کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، دوسرے نے کہا واللہ قافلہ بھی آ چکا ہے، اور آگے آگے زرد رنگ کا اونٹ ہے جیسے کہ اس نے کہا تھا۔ اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی افسوس صد افسوس، ان لوگوں نے اس سب کو کھلا کھلا جادو کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جادو سے بڑھ کر کچھ نہیں، اور ایمان نہیں لائے۔ اب تک جو ہم نے پڑھا اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ قریش مکہ نے بہت ساری نشانیاں دیکھی تھی جو واضح تھیں اور بڑی بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اسراء کا واقعہ دیکھا، اسراء اور معراج کا، جس کا ثبوت بھی موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی اس کو درج کیا ہے۔ اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج تھا، یہ جسم اور روح سمیت ہوا تھا۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ سیدنا ابو بکر کو صدیق کا جو لقب پڑا ہے وہ اس واقعے کے بعد پڑا، جب انہوں نے اس واقعے کی علل اعلان تصدیق کر دی۔ اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے اس میں نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم علامتیں دیکھیں گے۔ وہ 3 علامات اس میں بتائی جا رہی ہیں، اور پہلی علامت جو ہے وہ قرآن کریم میں درج کی گئی ہے، وہ ہے چاند کا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا۔ اس کو انشقاق قمر کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی مسند احمد 12718 میں اور بخاری میں موجود ہے، اور سورہ قمر آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین بہت زیادہ فورس کیا کرتے تھے کہ کوئی نشانی دکھائیں جو واضح ہو، آپ کی نبوت کی، آپ کی کیا امپورٹنس ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہاتھ کا اشارہ کیا، اور چاند جو ہے یہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب جیسے ہی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تو اس کے درمیان سے ان لوگوں نے دیکھا کہ ہرا کا جو پہاڑ ہے وہ بھی نظر آنے لگا ہے۔ سورہ قمر کی جو آیات ہیں، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ اب یہاں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ چاند جب پھٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ طور پہ ان کو یہ چیز کر کے دکھائی ہے، تاکہ یہ لوگ اگر ایک معجزہ مانگ رہے ہیں تو یہ ایمان لے آئیں۔ لیکن یہاں پہ جو مشرکین ہیں انہوں نے کیا کہا، یہ ابن ابی کبشہ کا جادو ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو جادو ہوتا ہے اس میں ہم جانتے ہیں کہ جادو میں کوئی چیز اصل میں وقوع پذیر ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کو وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، جس کو ہم نظر بندی کا عمل کہتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو جادو ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، مکہ کے جو بیرونی مسافر ہیں جو یہاں پہ تشریف لا رہے ہوں گے ان سے پوچھیں گے کیا تم لوگوں نے بھی دیکھا تھا کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا؟ تو وہ جب وہاں پہ دوسرے لوگوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس چیز کی تقسیم جو ہے اس چیز کو مانا کہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ چاند جو ہے وہ تقسیم ہو گیا تھا، 2 حصوں میں بٹ گیا تھا، تقسیم ہو گیا تھا، لیکن یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ دوسری جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ مکہ کے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قحط کی بد دعا کی تھی، جس طرح سے اس کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ یا اللہ یوسف کے 7 سالہ قحط کی مانند ان کے خلاف میری مدد فرما۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی قحط آ گیا تھا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے اس کی تدبیر بھی کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی لوگوں کے لیے تو حالات بہت زیادہ برے ہو گئے، اور بارشیں بند ہو گئیں، فصلیں ختم ہو گئیں، اناج ختم، ہر چیز، اور یہ لوگ کیا کرتے، مردار کھانے لگے، چمڑے کھانے لگے اور ہڈیاں کھانے لگے۔ اب جب ابو سفیان اور اس کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پہ عرض کیا کہ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کو رحمت کے لیے مبعوث کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ قوم جو ہے وہ ہلاک ہو رہی ہے، اب آپ اللہ سے دعا کریں کہ قحط جو ہے وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا کی، پھر بارشیں ہونے لگیں، اور پھر جو ہے فصلیں ہوگیں، اور پھر لوگ جو ہے ان کا جو بھوک کا جو عالم تھا وہ ختم ہو گیا۔
اور یہاں پہ اس کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ بھی موجود ہے قرآن کریم میں، کہ ایک جو دھواں سا جو ہے وہ نظر آنے لگا تھا، سورہ دخان آیت نمبر 10 سے 11۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے اسی سورہ دخان کی مزید آیات میں، آیت نمبر 15 اور 16 میں، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے پکڑ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، بارش آ گئی، قحط ختم ہو گیا، لیکن تب بھی یہ لوگ اپنی ضد پہ قائم دائم رہے۔ اور جیسے قرآن کریم میں سورہ دخان کی آیت نمبر 15 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یقیناً ہم کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹانے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی جو فطرت ہے اس سے پوری طریقے سے واقف ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، جب عذاب ٹالنے کے لیے دعائیں کرتا ہے، جیسے عذاب ٹل جائے تو پھر اپنی واپس اپنی ہی روش پہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ہم بڑی سختی سے پکڑیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہوں گے۔ تو یہاں پہ یہ جو لوگ تھے، جس کے بارے میں جن جن لوگوں نے اکٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کا بھی تذکرہ کیا کہ دعا کریں کہ قحط جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ ٹال دے یا فیصلہ بدل دے، تو اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ لیکن تیسری پہ جو علامت کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ یہ تھی کہ مکہ میں مسلمانوں اور مشرکوں کے بیچ میں ایک مقابلہ ہوا۔ اس کا بھی تذکرہ اللہ پاک نے سورہ روم میں فرمایا ہے، آیت نمبر 1 سے لے کے 5 میں، جس میں یہ جو مقابلہ ہوا تھا اس میں ایرانی تھے اور رومی تھے، دو عظیم سلطنتیں یہی تھی۔ اب یہ جو ہے یہ کافی عرصہ ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا، کبھی تو ایران غالب آ جاتا اور کبھی جو ہے وہ روم غالب آ جاتا۔ تو جب رومی جو سلطنت ہے اس کو شکست ہوئی، یعنی روم میں عیسائی تھے اور ایران یہ آتش پرست تھے جن کو مجوسی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہے یہ غالب آ گئے۔ تو اب جو مکہ کے مشرکین تھے وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے خوشیاں منائی اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ اہل کتاب کو سپورٹ کرتے تھے اور انہی کے ہی حامل تھے کہ یہ لوگ جو ہے ان کو نجات ملے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے ایرانی جب غالب آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک پیشن گوئی کی، اور جو آیات ہیں وہ یہ تھیں کہ مغلوب ہو گئے رومی قریب کی زمین میں، اور اپنی مغلوبیت کے بعد جلد ہی وہ غالب آ جائیں گے چند ہی برسوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے کہ جس کی چاہتا ہے وہ مدد کرتا ہے، اور بڑا زبردست ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خبر دے دی کہ ابھی تو روم جو ہے وہ مغلوب ہے، لیکن یہ غالب بھی آئے گا کچھ سال کے اندر اندر۔ اب جیسے یہ آیات نازل ہوئیں تو سیدنا ابو بکر نے شرط لگائی کہ کچھ ہی عرصے میں، ٹھیک ہے، ابی بن خلف نے کیونکہ ان کو فورس کیا کہ اگر آپ کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی تو آپ کو اتنے اونٹ جو ہے وہ دے دیے جائیں گے۔ پھر سیدنا ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کیا کہ اس طرح سے جو ہے یہ شرط وغیرہ لگا رہا ہے ابی بن خلف، تو کیا میں اس کو اوکے کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کو ایک عرصہ جو ہے وہ بتایا کہ آپ اتنے عرصے کا ٹائم رکھیں، اور یہ جو شرط ہے یہ تب تک جو ہے اس کو صحیح سمجھا جاتا تھا عرب کے وقت جو ہے قوموں میں۔ تو پھر کیا ہوا، یہ جو شرط ہے یہ پوری ہو گئی مقررہ وقت جو ایک شرط میں بتایا گیا تھا اس سے بھی پہلے، اور کیا ہوا کہ جو روم ہے اس نے ایران پہ غلبہ پا لیا۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت بڑی صداقت کی نشانی تھی، اور جو کہ ثابت ہو گئی۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم نے چاند کا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا پڑا ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ عنایت کیا گیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب قحط آیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ایک تو پہلے تو جو ہے وہ بد دعا کا تذکرہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو رد نہیں کرتے، اور پھر جو ہے دعا کا بھی تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کے لیے ان سب کے لیے دعا کی، اور پھر جو قحط سالی تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مشرکین تھے، انہوں نے سارے معجزات کو دیکھے، تمام علامتوں کو دیکھ لیا، اس کے بعد بھی یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو قرآن کریم میں جو صداقت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیان کی گئی ہے، ایک غیبی جو ہے خبر وہ بتائی گئی سورہ روم میں، کہ کس طریقے سے جو رومی ہے وہ غالب آ جائیں گے ایرانیوں پہ۔
یہاں پہ ہم اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے جو باہر کے لوگ تھے، قبائل تھے، ان میں دعوت کا اہتمام کیا. کیسے انہوں نے حج کے موقع پہ آنے والے جو لوگ تھے ان کے سامنے اپنی دعوت توحید رکھی، اور کیسے اسلام کا جو ہے پھیلنے کا آغاز کیا یہاں سے. اور انشاءاللہ تب تک کے لیے ہم لوگ اس کو جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.